اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، عزیز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام مسائل روزہ میں۔ جی ہاں، ون کا یہ خصوصی پروگرام جس میں آپ کی خدمت میں ہم روزانہ حاضر ہو کر ان مسائل کو پیش کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہمیں اس ماہ مبارک کے صیام میں پیش آتی ہے، اور وہ مسائل جن کی ضرورت ہمیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں پیش آتی ہے۔ مختصراً روزانہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ اہم ترین مسائل پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی ہم کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ہاں، آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزے دار کا زیادہ کلیہ کرنا کیسا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمی کی شدت ہو اور پیاس کی شدت محسوس ہونے لگے تو بعض لوگ بار بار کلیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بار بار کلی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ آج کا کہ روزے دار کا بار بار یا زیادہ کلیہ کرنا کیسا ہے؟ روزے دار کا جواب دیکھیں آپ کہ روزے دار کا زیادہ کلیہ کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر وہ بار بار کلی کر رہا ہے، چاہے وہ کلی شدت پیاس کی بنا پر ہو، شدت گرمی کی بنا پر ہو، اگر وہ بار بار کلی کر رہا ہے یا کثرت سے کلیہ کر رہا ہے تو اس کے روزہ جو ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور بار آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ مکروہ سے مراد اس کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کلی کے بعد، یعنی اس نے کلی کی گارگل کرنے کے بعد اسے لعاب دین کو حلق میں نگلنا ہے، تو کیا وہ کلی کے فوراً بعد حلق میں لعاب دین کو نگل سکتا ہے یا نہیں نگل سکتا؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر اس نے کلی کی ہے اور لعاب دین کو نگلنا چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے، اور بہتر ہی آغا سستانی کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم 3 مرتبہ لعاب دین کو تھوک دے، یعنی 3 مرتبہ لعاب دین منہ سے باہر تھوکے اور چوتھی مرتبہ پھر وہ لعاب دین کو نگل سکتا ہے۔ یہ کنڈیشن کب ہے؟ جب انسان کلی کرنے کے بعد لعاب دین کو نگلنا چاہ رہا ہو، تو نگلنے سے پہلے 3 مرتبہ تھوکے گا، 3 مرتبہ لعاب دین کو باہر نکالے گا، اس کے بعد پھر وہ لعاب دین نگل سکتا ہے۔ تو حالت روزہ میں کثرت سے کلی کرنا یا زیادہ کلیہ کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ناک میں پانی ڈال رہا ہو، جیسے وضو وغیرہ میں ناک میں پانی ڈالتا ہے، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ پانی اس روزے دار کے حلق تک پہنچ جائے، تو اب روزے دار کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کسی کے ناک کے ذریعے سے وہ پانی ڈالے اور وہ پانی حلق تک پہنچ جائے تو اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر روزہ دار پانی کے علاوہ کوئی اور چیز اپنے منہ میں ڈال رہا ہو اور وہ چیز غلطی سے اس کے پیٹ میں چلی جائے، اس کے منہ میں ڈالے اور بے اختیار اس کے پیٹ میں چلی جائے، یعنی کوئی چیز تھی جو پانی کے علاوہ تھی، اس نے منہ میں رکھی اور بے اختیاری صورت میں وہ پیٹ میں چلی گئی۔ یا اسی طریقے سے روزے دار ناک میں پانی ڈال رہا تھا، جیسے میں نے کہا وضو وغیرہ میں ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، یا اور ضرورتاً کوئی ناک میں پانی ڈال رہا ہو اور یہ پانی بے اختیاری طور پر اس کے حلق میں پہنچ جائے تو روزے دار کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں صورت میں روزے دار کا روزہ صحیح ہے، اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ یعنی چاہے وہ منہ میں کوئی ایسی چیز ڈالے جو پانی نہ ہو یا پانی کے علاوہ ہو اور بے اختیاری صورت میں وہ چیز اس کے حلق میں چلی جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ناک میں پانی ڈال رہا ہو، اور ناک میں پانی ڈالنا
بے اختیاری صورت میں پانی اس کے حلق تک آ جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، اسے روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی تو کیا وہ روزہ افطار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی ہاں، اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی، آپ دیکھیں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں گھڑیاں وغیرہ نہیں تھی، لیکن آج گھڑیوں وغیرہ کے بعد بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی ٹائم ٹیبل کی تبدیلی، کبھی وقت کا بدلاؤ، بسا اوقات ایسی کنڈیشن اور سچویشن انسان کے سامنے آتی ہے کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مغرب ہو گئی یا مغرب نہیں ہوئی، تو کیا وہ افطار کر لے یا نہ کرے؟ سوال یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو مغرب ہونے کے بارے میں شک ہو کہ مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی تو کیا وہ روزہ افطار کر سکتا ہے؟ اگر جواب یہ ہے کہ اگر روزہ دار کو شک ہو کہ مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا، یعنی جب تک وہ مرحلہ شک میں ہے کہ مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی تب تک وہ روزے کو افطار نہیں کر سکتا، بلکہ تب تک اسے انتظار کرنا ہے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مغرب ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ سیم کنڈیشن سحر کے وقت ہو اور کوئی انسان تردد میں آ جائے کہ کیا وقت اذان صبح ہو گیا یا نہیں ہوا، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اسے یقین نہ حاصل ہو جائے کہ اذان صبح ہو گئی ہے تب تک اسے روزہ، تب تک وہ ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے یقین اسے حاصل ہوگا کہ جی ہاں اب جو ہے وہ روزے کا وقت یعنی شروع ہو گیا ہے، سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، بلکہ جو لقمہ اس کے دہن میں وہ بھی اس کا باہر نکالنا ضروری ہے۔ لیکن منزل شک میں ہے کہ اذان صبح ہوئی یا نہیں ہوئی تو وہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے یا وہ کام کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں حالت شک میں۔ لیکن یہ شک مغرب کے وقت ہو رہا ہے تو کیا روزہ افطار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو نہیں کرے گا۔ اگر مغرب کے وقت اسے شک ہو کہ میں مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی تو اس صورت میں روزہ افطار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے کو جو ہے اس وقت تک باقی رکھے جب تک اسے یقین حاصل نہ ہو جائے۔ تو یہ اہم ترین مسائل تھے جس میں آپ کی خدمت میں پہلے مسئلے میں پیش کیا کہ روزے دار کا کثرت سے کلیہ کرنا اور زیادہ کلیہ کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈال رہا ہو یا منہ میں پانی کے علاوہ کوئی چیز رکھے ہوئے ہو، یہ ناک کا پانی یا یہ منہ کی چیز بے اختیاری طور پر انسان کے منہ میں چلی جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ صحیح ہے اور نہ ہی اس روزے کی اسے قضا بجا لانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے شک ہو مغرب ہو گئی یا نہیں ہوئی تو ایسا شخص روزے کو افطار نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخص جسے صبح کی اذان کے بارے میں یقین نہ ہو، شک ہو کہ اذان صبح ہو گئی یا نہیں ہوئی، سحر کا وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں آغا سستانی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک کہ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اذان صبح کا وقت ہو گیا ہے تب تک ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے جو مثلا روزے میں نہیں کر سکتا، یا جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہے وہ اس وقت تک ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ صبح ہو گئی۔ شک کی صورت میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اہم ترین مختصر سے مسائل تھے جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یقیناً ہم صرف سنتے ہی نہیں بلکہ سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس ماہ مبارک میں سنی ہوئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔